اس کے بعد کا سوال ہے سوال نمبر 18۔ ایک اسلامی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ایمانની સાથે મોત થયું છે તેની નિશાની શું છે؟ અગર અલ્લાહ ન કરે ઈમાનની સાથે મોત નથી થયું તો ઈસાલે સવાબ કરવાથી તે મયતને ફાયદો થશે ખરો؟ سوال اچھا بھی ہے اور خطرناک بھی ہے، کیونکہ ایسا بھینکر سوال ہے یہ کہ بس کیونکہ ہماری ساری زندگی کی محنت کس لیے ہوتی ہے؟ آخرت سدھارنے کے لیے۔ اور حدیث میں مبارکہ میں فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ اب ہم نے کتنا کچھ کیا، ابھی تو اس سے پہلے کا سوال میں یہ جواب دیا کہ وہ 3 کرے گا اور چوتھا نہیں کرے گا تو قبول نہیں ہوگی، اور پھر یہ کچھ سمجھا ہم نے۔ اب اگر سب کچھ کر بھی لیا اور معاذ اللہ رب العالمین اگر مرتے وقت ایمان چھوٹ گیا ہاتھ سے تو پھر ختم ہو گیا، پوری بازی ہار گیا ہم، پھر کچھ نہیں بچا ہمارے لیے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بھاری سوال ہے یہ، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں جواب دے رہا ہوں آپ کو۔ اب اس میں یہ ہے کہ پوچھا ہے کہ ایمانની સાથે موت થયું છે તેની નિશાની શું છે؟ اب دیکھو ایمان کے ساتھ موت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ پوری خفیہ بات ہے، یعنی اس میں گارنٹی نہیں ہے کسی کے بارے میں کہ یہ ایمان پر ہی مرا یا نہیں مرا۔ ہاں ایک ہے کہ کچھ اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان کے ساتھ گیا یا نہیں گیا۔ وہ کون سے اعمال ہیں اور کچھ نشانیاں، کیونکہ اس میں ہم کنفرم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو معاملہ ہے کہ ایمان کے ساتھ گیا یا نہیں گیا، اس میں کنفرم ہم اسی صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کے اعمال بھی درست رہے ہوں اور آخر تک درست رہے ہوں تو ہم کہیں گے کہ ایمان کے ساتھ گیا۔ ورنہ اگر مرتے مرتے کوئی کفریہ قول بولتا ہے، مرتے سے پہلے کفر کی باتیں بولتا ہے، تو اس میں بھی پھر احتیاط رکھنی پڑے گی، کیونکہ اس میں بھی کچھ صورتیں نکلتی ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں اور پھر اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب یعنی حضور فرماتے ہیں کہ مرفوعاً کا معنی ہوا کہ وہ حضور سے وہ روایت فرما رہی ہیں کہ رب تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیتا ہے جو اسے سیدھے راستے پر لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ شخص بھلائی پر مر جاتا ہے۔ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں فلاں بندے نے بھلائی پر موت پائی۔ جب ایسا بندہ مرنے لگتا ہے تو اپنے اخروی انعامات دیکھ کر اس کی روح نکلنے میں جلدی کرتی ہے، پس اس وقت وہ اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات پسند فرماتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے برائی مقدر ہو چکی ہوتی ہے تو اللہ مرنے سے 1 سال پہلے اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اسے مسلسل گمراہ کرتا اور بھٹکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بدترین حالت میں مر جاتا ہے۔ جب وہ موت کے وقت اپنے لیے تیار عذاب دیکھتا ہے تو اس کی روح اسے ناپسند کرتے ہوئے لوٹ پوٹ ہونے لگتی ہے۔ اس وقت وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ میں نے جو سنائی وہ ہے موسوع ابن ابی دنیا کی روایت میں یہ ہے کتاب ذکر الموت، اس میں یہ حدیث ہے۔ تو کئی مرتبہ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے حدیث مبارکہ میں کہ بندہ جنتیوں والے عمل کرتا ہے۔ یہ ہم بار بار ایمان کے پر موت کی خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے ہیں۔ بندہ جنتیوں والے عمل کرتا ہے زندگی بھر، لوگوں کی نظر میں جنتی لگتا ہے، لوگوں کو ایسے عمل کرتا ہے جنتیوں والے، لیکن مرنے سے کچھ وقت پہلے
یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت، ایک وینت جتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، اتنے جنتیوں والے عمل کرتے ہیں، جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، آخر میں وہ کچھ ایسے عمل کرتا ہے پھر اسی پہ مر جاتا ہے، سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے، اور پھر بندہ جہنمیوں والے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالشت، ایک وینت جتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، آخر میں کچھ وہ ایسے عمل کرتا ہے، اللہ بخشش فرما دیتا ہے، سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، مرتے وہیں اسی عمل پہ مر جاتا ہے پھر۔ لہذا ابھی ہم کیسے ہی عمل کرتے ہوں، یعنی اچھے عمل کی بات ہے، برے ہیں تو برے ہی ہیں، وہم میں نہیں رہنا ہے کہ ہم آخر میں سدھر جائیں گے، نہیں، اگر اچھے عمل بھی کر رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ اچھا کر رہا ہے، لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، پتہ نہیں وہ ناراض ہو جائے اور پھر آخر میں ہم سے ایسی کوئی غلطی اور بھول ہو جائے اور پھر اسی پہ ہماری موت آ جائے۔ اب برے خاتمے کے اسباب میں 4 باتیں شرح صدور شریف میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ بعض علماء نے فرمایا برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں، برے خاتمے کے 4 سبب ہیں، ہم چیک کریں، ہم کو لگتا ہے کہ ہم بخشے جائیں گے، خاتمہ بالخیر اگر چاہیے تو یہ جو 4 اسباب ہے جو برا خاتمہ کرتے ہیں ان سے ہٹ جاؤ۔ تو برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں، پہلا ہے نماز میں سستی کرنا، جو شخص کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے تو اس کا خاتمہ بالخیر ہونے کا یہ خطرہ بن جاتا ہے پھر، کہ ممکن ہے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ پہلا ہے نماز میں سستی کرنا، دوسرا ہے شراب پینا، تیسرا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور چوتھا ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا۔ اور دوسرے بھی کئی سارے اسباب ہیں، لیکن یہ 4 اسباب ایک ساتھ لکھے ہوئے تھے میں نے آپ کو۔ اب ہے کچھ نشانی کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جس سے ہم امید کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہے رحمت الہی اور عذاب الہی کی نشانیاں۔ یہ نوادر الاصول میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث نمبر 543، اور شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی نے ان کو نقل فرمایا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، مرنے والے کی 3 باتیں دیکھو، مرنے والے کی 3 باتیں دیکھو، اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آ جائے، آنکھوں میں آنسو بھر آئیں اور نتنے پھولیں۔ کیا نشانی ہے؟ پیشانی پر پسینہ اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور نتنے پھولیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہو رہی ہے۔ اور اگر جوان اونٹ کے گلا گھٹنے کی سی آواز نکلے، رنگ پھیکا پڑ جائے اور منہ سے جاگ سمجھتے ہو پھینا، منہ سے جاگ نکلنے لگے، تو یہ اللہ کا عذاب ہے جس میں وہ مبتلا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن پر اس کی کچھ خطائیں باقی رہ جائیں تو موت کے وقت ان کا بدلہ دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے گدھے کی موت مرنا پسند نہیں، کہ جو گدھا گلے میں گھونٹنے جیسی آواز آئے، تو یہ کچھ وہ بات ہے۔ اور اس سلسلے میں کئی ساری باتیں امام جلال الدین سیوطی نے یہ نقل فرمائی ہیں۔ اور دیکھیں جیسے حضرت سیدنا علقمہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھتیجے کی موت کے وقت ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ بھتیجے کی پیشانی سے پسینہ نکل رہا ہے، آپ مسکرانے لگے۔ کسی نے پوچھا کس وجہ سے مسکرائے؟ فرمانے لگے میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کو فرماتے سنا ہے کہ مومن کی روح پسینے کی صورت میں بہہ کر نکلتی ہے اور کافر یا فاجر کی روح اس کے جبڑوں سے گدھے کے مرنے کی طرح نکلتی ہے۔ تو یہ نشانیاں بیان ہوئی، ایک تو پیشانی پہ پسینہ اور آنکھوں میں آنسو اور نتنے پھولیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ اور اونٹ کے گلا گھٹنے کی سی آواز نکلے، رنگ پھیکا پڑ جائے اور منہ سے جاگ نکلے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔
اب یہ اگر ہوتا بھی ہے پھر بھی ہم پکا نہیں کہہ سکتے کہ یہی حال ہوا، کیونکہ یہ پورا غیب کا معاملہ ہے۔ ہاں جو نیک لوگ ہیں، جن کی جیسے مسلمانوں کو ستا نہیں رہے ہیں، نماز میں سستی نہیں کر رہے ہیں، اچھی جن کی زندگی گزری، نیک میں گزری، پھر ہم اس کے چہرے پیشانی پہ پسینہ دیکھیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ دیکھو اچھی موت آئی، یہ رحمت الہی کے ساتھ گیا۔ اور اگر کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، جس کی پوری زندگی مسلمانوں کو ستانے میں، ان پر ظلم کرنے میں اور یہ ساری چیزوں میں نکلی ہے، گناہ کرنے میں نکلی ہے، پھر اس کے منہ پہ زاگ آ جائے، اس کے منہ میں، اور جیسے گلا گھونٹتے ہیں تو آواز نکلتے، ایسی آواز کے ساتھ اگر وہ مر رہا ہے تو پھر ہم اس سے عبرت حاصل کریں گے کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہوا ہے۔ لیکن ہم پکا نہیں کہیں گے کہ یہ کفر پہ ہی مرا، ایسا نہیں کہیں گے۔ اور اچھا، ایک ہے عذاب کے ساتھ مرنا، ایک ہے کفر کے ساتھ مرنا۔ کئی مرتبہ آدمی مرتا مسلمان ایمان کی حالت میں ہوتا ہے لیکن وہ گناہ گار ہوتا ہے، تو عذاب میں تو مبتلا ہوتا ہے لیکن وہ ہمیشہ والا عذاب نہیں ہوتا جو کافروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو احتیاط کریں، کسی پہ فتویٰ دینے کی بات نہیں، لیکن ان سے ہم خود سیکھیں کہ ہمیں کیسا مرنا۔ اور پھر آخر میں سوال ہے کہ ایصال ثواب کرواتی تے میت نے فائدہ تھشے اگر ایمان کے ساتھ موت نہیں ہوا تو دیکھو، اگر تمہیں ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں فون کرنا ہے تو کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ ایک تو دونوں میں سم کارڈ ہونا چاہیے، دونوں کا نیٹ ورک ہونا چاہیے۔ اب تم یہاں سے فون کر رہے ہو، تمہارا نیٹ ورک آ رہا ہے، سامنے والے کا نیٹ ورک نہیں آ رہا تو کبھی فون لگے گا؟ اور اگر سامنے والے کا نیٹ ورک آ رہا ہے، تمہارا ہی نہیں آ رہا تو فون لگے گا؟ تو ایصال ثواب میں یہی ہے کہ بھیجنے والا بھی ایمان والا ہونا چاہیے، جس کو بھیجا جاتا ہے وہ بھی ایمان والا ہونا چاہیے۔ دونوں میں سے اگر کسی کے پاس ایمان نہیں تو گیا، یعنی اگر بھیج رہا ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو بھی ثواب نہیں پہنچے گا، اور یہاں سے تو برابر بھیجا جا رہا ہے لیکن جو مرا وہ بغیر ایمان کے گیا ہے تو پھر اس کو ایصال ثواب کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ اس صورت میں ہے کہ جس مرنے والے کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو، لیکن مرنے والے کے بارے میں اگر پتہ ہے کہ وہ کفر پر ہی مرا ہے، جس سے اس نے کھلم کھلا کفریہ بولے ہیں، جیسے ٹیکا کرنا ہے، بت پرستی کرنا ہے، یا ایسی باتیں بولنا ہے کہ جو کفر پر ہے، اب اس نے بولا، توبہ بھی نہیں کی اور وہی حال میں رہا اور پھر مرا، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کافر مرا ہے، اب تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی کفر ہو جائے گا۔ جو اس کی بخشش کی دعا کرے گا کافر کے لیے، وہ خود کافر ہو جائے گا۔ لیکن عام مومن مسلمان جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہ ہو اور معاذ اللہ اگر وہ کفر کے ساتھ گئے تو پھر اس کو ایصال ثواب، اب پیچھے دیکھو کہ دیکھے کھلاتے رہو نا، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ان کو۔ ہاں کھلانے والے کو ثواب ملے گا کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ ملے گا، اور نہیں ہے تو نہیں ملے گا۔ واللہ تعالی علم۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔